السلام علیکم۔ سلو کو وزیر اعلیٰ کے سیکیورٹی اسٹاف میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر شہریار انگشت بدنداں رہ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ کسی بھی وی آئی پی کا سیکیورٹی اسٹاف ایسے ہی چلتے پھرتے نہیں رکھ لیا جاتا۔ اس مقصد کے لیے بہت دیکھ بھال کر قابل اعتماد لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، لیکن یہاں 4 دن ہوئے وطن واپس آئے سلو کو ملازمت دے دی گئی تھی۔ اس نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ ملازمت ریاض انور کی خصوصی سفارش پر دی گئی ہے۔ ریاض انور اور وزیر اعلیٰ صاحب میں خصوصی دوستانہ مراسم تھے، اور کہا جاتا تھا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی بات رد نہیں کرتے، یہاں تک کہ ایک بار ریاض انور صرف اس وجہ سے عین وقت پر الیکشن میں بیٹھ گیا تھا کہ اس کا حریف موجودہ وزیر اعلیٰ کی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا، اور اپنی پارٹی کی خواہش پر انہوں نے ریاض انور سے فرمائش کی تھی کہ وہ ان کے امیدوار کے مقابل کھڑا نہ ہو۔ ریاض انور نے دوستی نبھانے کے لیے اتنی بڑی بات مان لی تھی، لیکن یہ بھی کہا جاتا تھا کہ معاملہ صرف دوستی کا نہیں تھا، درون خانہ کوئی خاص ڈیل ہوئی تھی، جس کے سبب ریاض انور کو لگ بھگ اتنا ہی فائدہ ہوا تھا جتنا کہ ایم پی اے بننے کی صورت میں ہوتا۔ ڈیل کا ایک ثبوت یوں بھی ملا کہ اگلے الیکشن میں وزیر اعلیٰ کی پارٹی نے ریاض انور کے حلقے سے اپنا کوئی امیدوار کھڑا ہی نہیں کیا، اور ریاض انور نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن جیتنے کے بعد وزیر اعلیٰ کی پارٹی سے اتحاد کر لیا۔ ماضی کے معاملات جو بھی تھے، بہرحال ابھی تو سلو کے وزیر اعلیٰ کے سیکیورٹی اسٹاف میں شامل ہونے کا مسئلہ تھا۔ سلو کی یہ ملازمت خالی از علت نہیں ہو سکتی تھی، اور یقیناً اس کے پیچھے کوئی گہری سازش تھی۔ سازش خدا نخواستہ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتی، تب بھی ریاض انور پر براہ راست کوئی الزام نہیں آ سکتا تھا۔ ظاہراً تو وہ سلو کے لیے بس ایک سماجی لیڈر کے طور پر کام کر رہا تھا، اور اس نے اپنے تعلقات استعمال کر کے برسوں بعد وطن واپس آنے والے ایک نوجوان کے لیے روزگار کا بندوبست کیا تھا، جس میں ظاہر ہے کوئی برائی نہیں تھی۔ بعد میں وہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے جو کچھ کیا تھا خلوص نیت سے کیا، مجھے کیا معلوم تھا کہ سلو کی نیت میں کھوٹ ہے، یا یہ کہ وہ دشمن کی قید سے دشمن کا ایجنٹ بن کر آیا ہے۔ اس بات کی کسے خبر تھی؟ ریاض انور کی اچھی شہرت کے باعث اس کا یہ عذر قبول کر لیا جاتا، لیکن شہریار کی تو یہ خواہش تھی کہ سلو کا وار چلنے ہی نہ دے، اور کسی نقصان سے قبل ہی سے قابو کر لے۔ چنانچہ وہ فوری طور پر سرگرم ہو گیا۔ یہ تو اسے ذرا سی تفتیش سے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ اگلے ہفتے وزیر اعلیٰ کے بیٹے کا ولیمہ ہے، اور ولیمے کی اس دعوت میں صدر اور وزیر اعظم سمیت ملک بھر سے بہت سے سیاسی اور سماجی شخصیات شرکت کے لیے آئیں گی۔ اس حساب سے اس تقریب میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کا بھی اندازہ تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سلو کے لیے جگہ ہی سیکیورٹی اسٹاف میں بنائی گئی تھی، اور یہ بڑی خطرناک بات تھی۔ جہاں محافظ سے ہی حملے کا ڈر ہو، وہاں کوئی بھی سیکیورٹی پلان کامیاب ہونے کا امکان نہیں رہتا۔ مجھے بھی اپنے ایک بندے کے لیے وزیر اعلیٰ کے سیکیورٹی اسٹاف میں جگہ چاہیے۔ اس بات کا تعین کر لینے کے بعد کہ سلو دہشت گردی کی جو بھی کارروائی کرے گا، اس کے لیے دعوت ولیمہ سب سے بہترین موقع ہوگا، تو اس نے کرنل توحید سے مطالبہ کیا۔ یہ اتنی آسان بات نہیں ہے، سیکیورٹی اسٹاف میں اتنی اچانک اور آسانی سے کسی کو شامل نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطالبہ سن کر انہوں نے اعتراض کیا، کمال ہے، ریاض انور جیسا دوغلا اور ملک دشمن آدمی تو یہ کام لمحوں میں کر لیتا ہے، لیکن آپ کے لیے یہ مشکل ہے۔ اس نے جھنجھلا کر انہیں آڑے ہاتھوں لینے سے بھی اجتناب نہ کیا۔ وہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے، یہ تم بھی جانتے ہو۔ سلو کو وزیر اعلیٰ نے خود اپنی ذمہ داری پر اپائنٹ کیا ہے، اور اس کے ہر عمل کے لیے وہ خود جواب دہ ہوں گے۔ کسی متعلقہ محکمے یا افسر پر اس کی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی، جبکہ میں اس حساب سے مجبور ہوں کہ میرا وزیر اعلیٰ سے براہ راست ایسا کوئی تعلق نہیں بنتا کہ وہ ریاض انور کے سفارشی کی طرح میرے سفارشی کو بھی فٹافٹ اپنی سیکیورٹی اسٹاف میں شامل کرنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ میں اپنے خصوصی اختیارات استعمال کروں گا، تب بھی تھرو پراپر چینل ہی کام کرنا ہوگا، اور ڈر ہے کہ میرا بھجوایا ہوا بندہ خود نظروں میں آ جائے۔ ہم سے تو سیاستدان ویسے ہی بدکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ میرے بھیجے ہوئے بندے کو سیکیورٹی گارڈ سے بڑھ کر آئی ایس آئی کا کوئی جاسوس سمجھیں گے۔ کرنل توحید نے بہت تحمل سے اس پر صورتحال واضح کی، تو جھنجھلاہٹ کی جگہ بے بسی نے لے لی۔ ایسی صورت میں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے سر۔ دشمن کو کھل کھیلنے کا موقع مل جائے گا، ایک ایسی جگہ جہاں ہماری پہنچ ہی نہیں ہے۔ ہم کیا کر سکیں گے؟
تم اتنی ٹینشن مت لو، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، مجھے تھوڑی مہلت دو کہ میں وہاں تمہاری اور تمہارے کسی بندے کی موجودگی کو ممکن بنانے کے لیے جائزہ لے سکوں۔ انہوں نے بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے کہا تو اسے بھی سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ ساتھ ہی یہ بھی اندازہ ہوا کہ کرنل توحید کتنے مضبوط اعصاب کے آدمی ہیں، جنہوں نے خراب حالات کا اندازہ ہونے کے باوجود کسی قسم کی بے چینی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، جبکہ خود اس کا یہ حال تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح کسی کو سلو کے سر پر مسلط کر دے تاکہ اس کی بہترین نگرانی ہو سکے۔ ریاض انور سے وہ البتہ بعد میں ذرا اطمینان سے نمٹنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ سلو کی طرح ریاض انور سے فوری طور پر کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ کرنل توحید نے اس سے دوبارہ تقریباً 10 گھنٹے بعد رابطہ کیا۔ سلو کی نگرانی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے سیکیورٹی سٹاف میں ISI کا ایک بندہ بھی شامل ہے۔ موجودہ حالات میں نے اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسے ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کہ وہ سلو کی نگرانی کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ روٹین سے ہٹ کر بھرتی کیا جانے والا یہ شخص کسی سازش میں تو ملوث نہیں ہے۔ اس لیے تم بے فکر رہو کہ سلو کسی بڑی تخریبی کارروائی کا بندوبست کر لے گا اور ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہو سکے گی۔ تھینک یو سر، میری بھی یہی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سلو کو نظر میں رکھا جا سکے۔ اس طرح کسی بہت بڑی کارروائی کے امکانات معدوم ہو جائیں گے اور صرف یہ خدشہ رہے گا کہ وہ دعوت میں موجود کسی خاص شخصیت کو نشانہ نہ بنا لے۔ سب سے زیادہ خطرہ صدر اور وزیر اعظم کے لیے ہے۔ سلو کے جو قوائف ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے مطابق وہ بہت ماہر اور شاندار نشانچی ہے، اور ظاہر ہے کہ سیکیورٹی سٹاف میں شامل ہونے کی وجہ سے اس کے پاس گن تو لازماً موجود ہوگی۔ وہ بے شک وہاں کوئی بم بلاسٹ نہیں کر سکے گا، لیکن اپنے پاس موجود گن سے 2-4 گولیاں چلا کر پورے ملک میں تہلکہ مچا دے گا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ یہاں کسی VIP کی موت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ہمارے VIPs خود زمین کے اندر جاتے جاتے بھی بے گناہ عوام کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ کھینچ لے جاتے ہیں۔ وہ از حد فکر مند تھا۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے تمہیں ہی کچھ کرنا ہوگا۔ کرنل توحید نے جواب دیا، مگر کیسے؟ میرے ہاتھ پیر تو بندھے ہوئے ہیں۔ میرے پاس اس تقریب میں شامل ہونے کا کوئی راستہ ہوتا تو میں سلو سے نمٹ لیتا، لیکن اب تو بالکل مجبور ہوں۔ اگر مجھے حفاظت کی بجائے تخریب کاری کے لیے وہاں بھیجا جانا ہوتا تو پھر بھی اتنی مشکل نہیں ہوتی اور میں زبردستی وہاں جا گھستا، لیکن اب کیا کروں؟ رہ رہ کر اسی بات پر پچھتا رہا ہوں کہ آتے ساتھ ہی سلو کو شوٹ کیوں نہ کر ڈالا، اسے اتنی چھوٹ کیوں دے دی۔ اس نے یہ سوچے بغیر کہ کرنل توحید اس کی باتوں سے اسے نااہل آدمی تصور کر سکتے ہیں، ان کے سامنے اپنے مسائل بیان کیے، کیونکہ اس وقت مسئلہ اپنی ذاتی انا یا خودداری کی حفاظت کا نہیں، ملکی سلامتی کا تھا، جس کے آگے کوئی بات اہمیت نہیں رکھتی۔ اتنے جذباتی پن سے نہ سوچو، تم نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا ہے۔ سلو کو گولی مار دینا کوئی حل نہیں تھا۔ اب بھی تم حالات دیکھ کر اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنا۔ میں نے انتظام کر لیا ہے کہ تم اور تمہارا ایک ساتھی اس دعوت میں شریک ہو سکیں۔ تم ایک ٹی وی رپورٹر کے ساتھ کیمرہ مین کی حیثیت سے اس تقریب کی کوریج کے لیے جاؤ گے، جبکہ تمہارے ساتھی کے لیے میں نے بیروں میں جگہ بنا لی ہے۔ تم بتا دو کہ کسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو، تاکہ تمہارے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی ID کارڈ وغیرہ بنوایا جا سکے۔ انہوں نے ایسی خوشخبری سنائی کہ اس کا دل جھوم اٹھا اور ساری ٹینشن دور ہو گئی۔ اب کم از کم سلو اندھیرے کا تیر بن کر کسی کو نگل نہیں سکے گا۔ مشابرم خان نے اپنی ماں کی تدفین کاندے میں کی تھی۔ اسے اکرم خان کی قبر کے ساتھ ہی جگہ ملی تھی، اور شاید یوں ایک ماں کو دوبارہ اپنے اس بیٹے کا قرب مل گیا تھا جس کے بچھڑ جانے کے غم نے اسے ہوش سے بیگانہ کر دیا تھا۔ تدفین میں شرکت کے لیے ہوشے سے اس کے ماموں کے خاندان کے باقی افراد بھی کاندے آ گئے تھے۔ گل مینا، اس کی بھابھی اور ماں نے مل کر مشابرم خان کے گھر کا نظام سنبھال لیا تھا۔ کئی دنوں سے بند گھر کی جھاڑ پونچھ کر کے اسے دوبارہ رہنے کے قابل بنا لیا گیا تھا۔ غم بانٹنے کے لیے وہاں آنے والی گاؤں کی عورتوں سے بھی وہی تینوں نمٹتی تھیں۔ رواج کے مطابق پہلے تو گاؤں کے مختلف گھروں سے کھانا بھیجا گیا، پھر انہوں نے خود گھر کا چولہا جلا لیا۔ وہاں غربت و افلاس کے ڈیرے تھے، اور کوئی بھی اتنا خوشحال نہیں تھا کہ اتنے سارے لوگوں کو مسلسل 3 وقت کا کھانا بھیجتا رہے۔
اس لیے مشابرم خان نے خود اس سلسلے کو روک دیا تھا۔ ماں کی تدفین ہو جانے کے باوجود وہ فوری طور پر وہاں سے روانہ نہیں ہوا تھا اور 2-4 دن اپنے گھر اور گاؤں میں رہنے کا خواہش مند تھا۔ اس کے ماموں کے خاندان نے البتہ تیسرے دن ہی واپسی کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ اگر تم چاہو تو ان لوگوں کے ساتھ ہوشے جا سکتی ہو۔ سب لوگ روانگی سے قبل بیٹھے قہوے کے گھونٹ لے رہے تھے جب اس نے گلمینا سے یہ بات کہی۔ یہ اب ہمارے ساتھ کیسے جا سکتی ہے؟ یہ یہیں رہ کر تمہاری خدمت کرے گی اور تم جہاں رہو گے تمہارے ساتھ جائے گی۔ ہمارے ہاں بیاہی بیٹیاں میکے میں نہیں رہتیں بلکہ خاوند کے ساتھ رہ کر اس کی خدمت کرتی ہیں۔ گلمینا کے کچھ کہنے سے قبل ہی اس کا باپ بول اٹھا تو مشابرم خان کو خاموش ہونا پڑا۔ بیچاری گلمینا تو شروع سے ہی خاموش تھی اور نظریں جھکائے کسی چابی کی گڑیا کی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ اس وقت میں مشابرم خان کو اس کے چہرے پر کوئی تاثر نظر نہیں آیا۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ وہ اس کی پیشکش یا باپ کے رد عمل میں سے کس بات پر خوش اور کس پر ناخوش تھی۔ قہوہ پی کر سب لوگ رخصت ہو گئے تو گلمینا نے خالی پیالیاں سمیٹیں اور انہیں دھونے کے لیے لے گئی۔ مشابرم خان اکیلا ہی گھر کے آنگن میں بیٹھا رہ گیا۔ اس طرح اکیلے بیٹھ کر اسے شدت سے تنہائی کا احساس ہوا اور وہ وحشت زدہ سا ہو کر ماں کی قبر پر جانے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ قبرستان میں بالکل خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں وہ سکون سے ماں کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر اس سے باتیں کرتا رہا۔ ساتھ ہی اکرم خان کی قبر بھی تھی، لیکن وہ اس قبر سے ایسے نظریں چرا رہا تھا جیسے اکرم خان اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہو اور نظریں ملیں تو شکوہ کرنے لگے کہ بھائی تم نے میری محبت اور منگیتر کو اپنے نام کیسے لکھوا لیا۔ کافی دیر ماں کی قبر پر گزارنے کے بعد وہ واپس پلٹا تو یہاں سے روانگی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تیاری کر لو، کل صبح ہی ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ گھر پہنچتے ہی اس نے گلمینا کو یہ حکم سنایا جس کے جواب میں وہ زبان سے کچھ نہیں بولی، لیکن اس کی حرکات و سکنات سے اس نے اندازہ کر لیا کہ وہ اس کے حکم کی تعمیل میں روانگی کی تیاری کر رہی ہے۔ اس تیاری میں اپنا اسباب سمیٹنے کے ساتھ ساتھ گھر میں موجود سامان کو محفوظ طریقے سے رکھنا بھی شامل تھا۔ وہ مشابرم خان کے معمول سے واقف تھی کہ جب وہ شہر جاتا ہے تو طویل مدت تک واپس پلٹ کر نہیں آتا، اس لیے ضروری تھا کہ گھر میں موجود سامان کو اس طریقے سے رکھا جائے کہ لمبی مدت تک بحفاظت رہ سکے۔ اس کام کو نمٹانے کے ساتھ ساتھ اس نے رات کا کھانا بھی تیار کیا اور سلیقے سے لا کر مشابرم خان کے سامنے رکھ دیا۔ مسور کی دال اور سرخ موٹی موٹی روٹیوں پر مشتمل یہ کھانا اسے بس کاندھے میں ہی ملتا تھا۔ شہری بود و باش میں ایسے کھانے کا کوئی گزر نہیں تھا۔ وہاں وہ چھنے ہوئے سفید آٹے کی پتلی پتلی چپاتیاں کھاتا تھا، لیکن اسے اپنے گاؤں میں اگنے والی ناقص گندم کے آٹے کی روٹیاں اب بھی بھاتی تھیں۔ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ نکاح کے بعد یہ پہلی رات تھی جب وہ اور گلمینا ایک چھت کے نیچے تنہا تھے، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے سے جھجک رہے تھے۔ چنانچہ وہ پوری رات سوتے جاگتے عجیب اضطراب کے عالم میں گزری۔ کل قبرستان سے واپس گھر آتے ہوئے وہ سواری کا انتظام کرتا ہوا آیا تھا، اس لیے اس طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی، بس وقت مقررہ پر روانہ ہونا ضروری تھا۔ گلمینا نے صبح اٹھ کر چابک دستی سے سب کام نمٹا لیا۔ سامان تک وہ رات کو ہی سمیٹ کر رکھ چکی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے برتن دھو کر رکھے اور پھر وہ لوگ گھر کو اچھی طرح بند کر کے روانہ ہو گئے۔ کاندھے سے اسکردو تک کا سفر انہوں نے بذریعہ جیپ طے کیا۔ اس سفر میں ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ راستے بھر مشابرم خان کی ان لوگوں سے ہلکی پھلکی گفتگو چلتی رہی، البتہ گلمینا کا سفر خاموشی سے کٹا۔ اسکردو پہنچ کر اس نے ایک ہوٹل میں کمرہ لے کر گلمینا کو وہاں ٹھہرایا اور خود آگے کے سفر کے لیے ڈائیوو کے ٹکٹ لینے چلا گیا۔ ٹکٹ اسے مل گئے، لیکن یہ اگلے دن کے تھے۔ آج کے دن یہاں سے لاہور جانے والی آخری ڈائیوو اس کے پہنچنے سے کچھ دیر قبل روانہ ہو چکی تھی۔ ٹکٹ حاصل کر کے وہ سیدھا ہوٹل کی طرف نہیں گیا۔ وہاں جانے کے لیے اس کا دل راضی ہی نہیں تھا۔ دل کی یہ کیفیت اس وجہ سے نہیں تھی کہ اسے گلمینا پسند نہیں تھی۔ وہ اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی۔ اگر اس کی اکرم خان سے رشتے کی بات نہ چلی ہوتی تو وہ خود اس سے رشتہ جوڑنے میں خوشی محسوس کرتا،
لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس نے گلمینا کے انداز میں بھی اپنے لیے جھجک محسوس کی تھی، اور اسے یوں لگا تھا کہ وہ زبردستی اس نئے رشتے میں باندھ دی گئی ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ مزید کوئی جبر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جان بوجھ کر اس سے وہ دور رہ رہا تھا۔ اس وقت بھی ہوٹل جانے کی بجائے وہ خیالوں میں الجھا ادھر ادھر پھرتا رہا۔ بے خیالی ایسی تھی کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا تھا کہ اس کے قدم اسے کہاں لے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے وہ شہر کی رونقوں کو چھوڑ کر ویرانے میں جا نکلا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں راستے کے دونوں طرف بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی چھوٹے بڑے کئی گڑھے بھی تھے۔ اس کے قدموں سے تھکن لپٹی تو وہ آرام کے لیے ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گیا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، اور اسے اس اندھیرے میں بیٹھ کر آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ایک پرسکون اور ٹھنڈک سی اس کے رگ و پے میں سرایت کر رہی ہو۔ لیکن وہ زیادہ دیر تک اس منظر پر اپنا ارتکاز قائم نہیں رکھ سکا۔ کوئی بہت دھیمی سی آواز تھی جو اسے اپنی پشت پر سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ یہاں اس ویرانے میں انسانی آواز سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے، اور وہ پوری توجہ سے اس آواز کو غور سے سننے لگا۔ ہیلو 001، دس از 002 کالنگ یو۔ غور کرنے پر اسے الفاظ سمجھ آنے لگے تو اس کے سارے حواس جاگ اٹھے۔ یہاں کوئی آدمی تھا جو چھپ کر ٹرانسمیٹر پر کہیں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یقینی طور پر اس کے دوست ہونے کا امکان نہیں تھا۔ وہ احتیاط سے کچھ اور اس سمت کھسک گیا جہاں سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس بار اسے اندازہ ہو گیا کہ بات کرنے والا ایک گڑھے میں دبکا ہوا ہے اور بار بار کسی 001 کو پکار رہا ہے۔ آخر کار اس کی کال ریسیو کر لی گئی۔ کہاں مر گئے تھے؟ میں کب سے تمہیں کال کر رہا ہوں، اوور۔ کال ریسیو کرنے والے پر اس نے اپنا غصہ نکالا۔ میں کھانا کھانے چلا گیا تھا، تم کہو کیا خبر ہے، اوور۔ دوسری طرف کی آواز قدرے مدھم ہونے کے باوجود مشابرم خان نے ہر لفظ واضح طور پر سنا۔ تجھے ان حالات میں کھانے کی پڑی تھی؟ اگر باس کو پتہ لگ گیا نا تو تجھے اپنے پالتو کتوں اور بھیڑیوں کے آگے ڈال دے گا، اوور۔ خود کو 002 کہنے والے نے غصے کا اظہار کیا۔ بھاشن چھوڑ اور یہ بتا کہ خبر کیا ہے، اوور۔ دوسری طرف کوئی ڈھیٹ بندہ تھا جس نے ڈرے بغیر بیزاری سے پوچھا۔ مچھلی دریا میں آ گئی ہے، تم لوگ اپنی جگہ پر کانٹا ڈال کر بیٹھ جاؤ، اوور۔ اس نے جو جواب دیا وہ یقیناً کوڈ ورڈز میں تھا، اس لیے مشابرم خان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم بالکل تیار ہیں، تم فکر نہ کرو اور آرام سے جا کر سو جاؤ۔ کل صبح کا اخبار تمہیں مچھلی کے شکار کی تفصیل سنائے گا، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف موجود شخص کی آواز میں ایسی صفاقی در آئی تھی کہ مشابرم خان نے اپنے وجود میں پھریری سی دوڑتی محسوس کی، اور کچھ نہ سمجھنے کے باوجود اتنا ضرور سمجھ گیا کہ ٹرانسمیٹر پر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے وہ دو لوگ کسی خطرناک گہری سازش میں شامل ہیں۔ دوسرے شخص تک تو اس کی پہنچ نہیں تھی، لیکن یہاں موجود شخص کو وہ اب بخشنے والا نہیں تھا۔ اس شخص کے گھڑے سے باہر نکلنے سے قبل وہ تیزی سے حرکت میں آیا اور خود گھڑے کے کنارے پر جا پہنچا۔ ہاتھ اٹھا کر شرافت سے باہر نکلا، ورنہ گولی مار دوں گا۔ کنارے پر کھڑے ہونے کی وجہ سے اسے گڑھے میں موجود شخص نظر آ رہا تھا۔ اسے نشانے پر رکھتے ہوئے اس نے بلند آواز میں حکم دیا تو وہ شخص جو اس ویرانے میں کسی کی موجودگی کا گمان نہیں رکھتا تھا بری طرح اچھل پڑا، لیکن اچانک لگنے والے جھٹکے کے باوجود اس کی پھرتی قابل داد تھی۔ اس نے مشابرم خان کے حکم پر عمل کرنے کی بجائے بہت تیزی سے حرکت کرتے ہوئے اس پر ایک فائر جھونک دیا۔ مشابرم خان نے اس کے ریوالور سے نکلنے والا شعلہ دیکھ لیا تھا، اس لیے پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا، لیکن ہٹتے ہٹتے بھی اس نے ایک فائر جھونک دیا تھا۔ اب یہ اس کی قسمت کی خوبی تھی یا گھڑے میں موجود شخص کی بدقسمتی کے بغیر کسی نشانے کے چلائی گئی اندھی گولی سیدھی اس کے ہاتھ پر جا لگی جس میں اس نے ریوالور تھام رکھا تھا۔ اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ مشابرم خان یہ تو نہیں جانتا تھا کہ اس کی چلائی گئی گولی نے کیا کمال دکھایا ہے، لیکن چیخ سن کر اتنا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ وہ زخمی ہو گیا ہے۔ اس نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر خود بھی گڑھے میں چھلانگ لگا دی اور سیدھا اس شخص پر جا کر گرا۔ پہلے سے زخمی وہ شخص مشابرم خان کے مضبوط جسم کے نیچے دب کر بری طرح ڈکرایا، لیکن پھر اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر چلانے شروع کر دیے اور دونوں گھٹنوں کو موڑ کر مشابرم خان کی ناف کے نیچے ضرب لگائی۔
اس ضرب کو کھا کر مشابرم خان بری طرح بلبلا اٹھا اور غصے میں ایک زوردار تھپڑ اپنے مقابل کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے کئی دانت ٹوٹ گئے اور منہ سے خون بہنے لگا۔ اندھیرے کی وجہ سے مشابرم خان کو خون نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں نے خون کی چپچپاہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ جنونی کیفیت میں اس نے اپنے مقابل کے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے جکڑا اور گڑھے کی دیوار پر اس کا سر دے مارا۔ اس ضرب کو کھا کر اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے ڈھیلے پڑ جانے والے ہاتھ پیروں نے مشابرم خان کو ڈرا دیا کہ کہیں وہ جان سے ہی نہ چلا گیا ہو۔ اس نے گھبرا کر اس کی نبض چیک کی تو اطمینان ہوا کہ وہ زندہ ہے اور صرف بے ہوش ہوا ہے۔ اس کی بے ہوشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنی قمیض کی اندرونی جیب میں حفاظت سے رکھا ہوا موبائل باہر نکالا اور اس میں موجود ٹارچ کو روشن کیا۔ ٹارچ کی روشنی میں اب وہ اس شخص کے نقش و نگار کا جائزہ لے سکتا تھا۔ گوری رنگت، چپٹی ناک اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں نے چغلی کھائی کہ وہ کوئی مقامی آدمی ہی ہے۔ اس نے سیاہ رنگ کا گھیرویں شلوار قمیض پہن رکھا تھا اور مقصد یقیناً خود کو اندھیرے میں گم کر لینا تھا۔ اگر مشابرم خان اتفاقاً اس طرف نہ نکلتا تو وہ بڑے آرام سے اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے نکل جاتا۔ ٹارچ کی روشنی میں مشابرم خان نے اس کے زخموں کا بھی جائزہ لیا۔ ہاتھ پر لگنے والی گولی نے اس کی کلائی کی ہڈی کو تھوڑا سا نقصان پہنچایا تھا، لیکن گولی اٹکی نہیں تھی، جسم سے باہر نکل گئی تھی۔ زخم سے خون کا معمولی سا اخراج اب بھی جاری تھا، منہ پر بھی تھوڑا خون جمع ہوا تھا۔ البتہ اس نے سر پر جو ضرب لگائی تھی اس سے خون تو نہیں نکلا تھا، لیکن ایک بڑا سا گومڑ ضرور بن گیا تھا۔ بے ہوش آدمی کے معائنے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اس کی جامہ تلاشی لی تو چمڑے کا ایک پرس برآمد ہوا۔ پرس میں اس کا شناختی کارڈ اور چند ہزار کی رقم موجود تھی۔ شناختی کارڈ پر اس کا نام احمد یار خان لکھا ہوا تھا اور اس بات کی تصدیق ہو رہی تھی کہ وہ اسکردو گلگت کا رہنے والا ہے۔ مشابرم خان نے موبائل میں موجود ٹارچ کو گڑھے میں ادھر ادھر گھما کر دیکھا تو اسے اس شخص کے ریوالور کے علاوہ ٹرانسمیٹر بھی مل گیا۔ ان سب چیزوں کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد اس نے اس آدمی کی شلوار سے ازار بند کھینچ کر نکالا اور اس کی مدد سے اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے نتیجے میں وہ کراہتا ہوا ہوش میں آ گیا۔ ٹارچ کی محدود روشنی میں اسے مشابرم خان کا چہرہ صحیح طرح نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اسے دیکھتے ہی یہ یاد آ گیا تھا کہ بے ہوش ہونے سے قبل اس پر کیا گزری تھی۔ کون ہو تم؟ اور مجھ سے تمہیں کیا دشمنی ہے؟ دانتوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس سے صحیح طور پر بولا نہیں جا رہا تھا اور وہ بڑی مشکل سے یہ جملے ادا کر پا رہا تھا۔ دشمنی اور دوستی کا تعین اس وقت ہوگا جب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ گے۔ مشابرم خان نے سنجیدگی سے اس کی بات کا جواب دیا۔ میرا نام احمد یار ہے، میں یہاں کا رہنے والا ہوں اور پولیس میں ملازمت کرتا ہوں۔ اس نے بغیر کسی جھجک کے اپنا تعارف کروا دیا۔ نام اور پتہ تو مشابرم خان نے اس کے شناختی کارڈ پر خود بھی دیکھ لیا تھا۔ پیشے کا سن کر چونک پڑا۔ پولیس میں کس عہدے پر کام کرتے ہو؟ میں ASI ہوں، اس نے جواب دیا۔ تمہارے پاس ٹرانسمیٹر کا کیا کام؟ کسی ASI کے پاس میں نے کبھی ٹرانسمیٹر نہیں دیکھا۔ اس کے محکمہ پولیس سے تعلق ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑی نرمی سے کام لے رہا تھا، لیکن اس کے شکوک و شبہات بہرحال دور نہیں ہوئے تھے۔ جھوٹ بولنے سے پہلے خیال رکھنا کہ میری بہت اوپر تک پہنچ ہے اور میں تمہارے محکمے سے تصدیق کر سکتا ہوں، اس نے احمد یار کو تنبیہ کی۔ یہ میرا ذاتی شوق ہے، احمد یار نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ شوق میں ٹرانسمیٹر کون اپنے پاس رکھتا ہے؟ مشابرم خان نے حیرت کا اظہار کیا۔ بس ہم چند دوستوں نے ایسے ہی شوق میں 2-3 ٹرانسمیٹر خرید لیے تھے اور کبھی کبھار ایک دوسرے سے رابطے کے لیے انہیں استعمال کر لیتے ہیں۔ وہ ایک ایسی بات کہہ رہا تھا جو کسی صورت قابل قبول نہیں تھی۔ اور اس کے لیے تم ایسے ویرانوں کا استعمال کرتے ہو؟ مشابرم خان نے طنز سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ لوگوں کے درمیان استعمال کرنے سے مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی شکایت کر دیتا تو خام خواہ ہماری کھنچائی ہو جاتی۔ وہ پوری ڈھٹائی سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ بکواس بند کرو اور سچ سچ بتاؤ کہ تم کس مچھلی کے شکار کی بات کر رہے تھے۔ اس بار مشابرم خان نے اس سے سختی سے پوچھا۔ میرے دوستوں نے شکار کا پروگرام بنایا تھا، مجھے بھی ان کے ساتھ جانا تھا لیکن جا نہیں سکا۔
بس انہیں بتا رہا تھا کہ شکار کے لیے کون سا وقت مناسب رہے گا۔ اس نے کوئی اثر لیے بغیر اسی اطمینان سے جواب دیا۔ اس بار مشابرم خان کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا۔ میں نے تیری بکواس بہت سن لی، اب سچ بولنا شروع کر دے، ورنہ ساری ہوشیاری ناک کے راستے باہر نکال دوں گا۔ وہ گرایا۔ میں نے سچ بتا دیا، یقین کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے۔ مشابرم خان کا ہتھوڑے جیسا ہاتھ کھا کر بھی وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ اس بار مشابرم خان نے اس پر اپنا ہاتھ چھوڑا تو روکنا گوارا نہیں کیا۔ جگہ اور درد کی شدت کا تعین کیے بغیر وہ اسے بے تحاشا پیٹتا چلا گیا۔ غیر ملکی ساخت کے ٹرانسمیٹر نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ مقامی ہونے کے باوجود وہ ملک دشمنوں کا اعلی کار ہے۔ پھر کچھ اس کی ذاتی فرسٹریشن بھی تھی جسے نکالنے کا موقع مل گیا تھا، اس لیے اس نے احمد یار کو بری طرح پیٹ ڈالا۔ وہ چیختا چلاتا اس کی مار سہتا رہا، لیکن ایک بار بھی یہ نہیں بولا کہ سچ بتانے کے لیے راضی ہے۔ اس کی اس ڈھٹائی کو دیکھ کر مشابرم خان کو مزید تاؤ آ گیا اور اس نے اس کی زخمی کلائی پکڑ کر اسے ایک جھٹکا دیا۔ گولی نے ویسے ہی اس کی کلائی کا حشر بگاڑ دیا تھا۔ مشابرم خان نے جھٹکا دیا تو وہ بری طرح بلبلا اٹھا۔ ابھی یہ صرف ایک جھٹکا ہے، تم نے زبان نہیں کھولی تو میں تمہارے اس زخم میں انگلی ڈال کر اتنی بری طرح کریدوں گا کہ تمہاری روح تک بلبلا اٹھے گی۔ مشابرم خان نے اسے صفاقی سے دھمکی دی۔ ملک دشمنوں کے لیے ویسے بھی اس کے دل میں رحم کا کوئی جذبہ موجود نہیں تھا۔ احمد یار نے اس کی دھمکی کو سمجھ کر زبان کھولنے میں ہی عافیت جانی۔ بتاتا ہوں، رک جاؤ۔ آخر کار اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ زبان کھولنے پر راضی ہو گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں مشابرم خان کو اس کے چہرے پر بے پناہ اذیت کے آثار نظر آئے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ شخص جھوٹ بولنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ بولو لیکن صرف سچ، جھوٹ بول۔ مجھے جھوٹ کا گمان بھی ہوا تو تمہارے پورے جسم میں آگ بھر دوں گا۔ میرے پستول میں ابھی بہت گولیاں ہیں۔ یہ گولیاں تمہارے جسم کے ایسے حصوں میں اتاروں گا کہ تم تڑپ اٹھو گے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دیتے ہوئے اس نے ایسی دھمکی دی کہ احمد یار کا اذیت سے مسخ ہوتا چہرہ خوف کی دھند میں چھپ گیا۔ میں سچ بول رہا ہوں۔ اصل میں ہم اپنے نظریات و خیالات میں بہت پکے ہیں۔ جو ہمارے خلاف بولتا ہے اسے ہم زندہ نہیں رہنے دیتے۔ آج جو آخری بس یہاں سے روانہ ہوئی ہے اس میں ہمارے مخالفین بھی سفر کر رہے ہیں۔ راستے میں اس بس کو میرے ساتھی روک کر اس میں سوار ہمارے خلاف بات کرنے والوں کو قتل کر دیں گے۔ آخر کار اس نے بھیانک سچائی اگل ہی دی، جسے سن کر مشابرم خان کا خون کھول اٹھا۔ وہ جنونی قاتل نہ جانے کس کے سدھائے ہوئے تھے، لیکن یہ طے تھا کہ ان کے جنون کا نشانہ بننے والے بے گناہ معصوم افراد ہوتے، اور پھر قتل و غارت گری کا یہ سلسلہ صرف انہی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس واردات کے بعد شروع ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات میں کئی مزید لوگ مارے جاتے۔ اپنے ساتھی سے رابطہ کرو اور اسے روکو۔ اس سے کہو کہ کسی وجہ سے یہ مشن روک دیا گیا ہے۔ اس نے وحشت کے عالم میں احمد یار کا گلا دبوچ لیا۔ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے ساتھی اپنا کام کر چکے ہوں گے۔ اس نے پھنسی پھنسی آواز میں جواب دیا تو مشابرم خان جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے احمد یار سے سچ اگلوانے میں اتنی دیر لگ گئی تھی کہ سچائی کا جاننا اس کے لیے بیکار ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اس شخص کو گولی مار دے۔ عالم وحشت میں اس نے پستول کی نال اس کی پیشانی پر رکھ دی۔ قریب تھا کہ وہ اسے گولی مار دیتا، لیکن احمد یار کے سکون نے اسے روک دیا۔ وہ اس کا ارادہ بھانپ کر یوں پرسکون ہو گیا تھا جیسے یہی اس کی خواہش اور راہ نجات ہو۔ مشابرم خان کو یکدم ہی ہوش آ گیا۔ اگر وہ اس شخص کو مار دیتا تو اس کے باقی ساتھیوں اور اس بوس تک کیسے پہنچتا جس کا ذکر اس نے ٹرانسمیٹر پر اپنے ساتھیوں سے کیا تھا۔ اس کی انگلی پستول کی لبلبی سے ہٹ گئی اور اس نے ریوالور کا دستہ اس کے سر پر اتنی قوت سے مارا کہ وہ صرف بے ہوش ہو جائے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس پر سگنل درست طریقے سے نہیں آ رہے تھے۔ مجبوراً اسے اس گڑھے سے نکل کر واپس سڑک پر آنا پڑا۔ یہاں اس کے اتنے مضبوط روابط نہیں تھے جو وہ اس نازک معاملے کو اوپر تک لے جا پاتا۔ مجبوراً اسے مشورے اور مدد کے لیے یہاں سے بہت دور لاہور میں بیٹھے ذیشان سے رابطہ کرنا پڑا۔ تم وہیں رکو، میں کسی سے بات کر کے تمہارا نمبر اسے دیتا ہوں تاکہ کوئی ذمہ دار شخص خود تم سے رابطہ کر لے۔ اس کی زبانی تفصیلات سن کر ذیشان نے اسے ہدایت دی۔ جواباً وہ صرف یس سر ہی کہہ سکا، لیکن اس ویرانے میں تنہا کھڑے ہو کر انتظار میں وقت گزارنا آسان نہیں تھا۔
اتنے ہنگامے کے بعد وہ قنوطیت زدہ کیفیت بھی باقی نہیں رہی تھی جس میں تنہا بیٹھ کر تارے گننا اچھا لگتا ہے۔ اسے یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ ہوٹل کے کمرے میں تنہا موجود گل مینا پریشان ہو رہی ہوگی۔ اسے معلوم تھا کہ ہوشے کی مختصر آبادی میں کھیل کود کر بڑی ہونے والی گل مینا کی زندگی میں گنتی کے چند ہی ایسے مواقع آئے ہوں گے جب وہ اپنے گاؤں سے باہر نکلی ہو، اور ان چند مواقعوں میں سے کوئی بھی ایک موقع ایسا نہیں ہو سکتا تھا جب اسے کسی ہوٹل میں تنہا رہنے کا اتفاق ہوا ہو، لیکن آج اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا۔ اگرچہ اس میں اس کے ارادے کا بہت زیادہ دخل نہیں تھا اور وہ صرف کچھ دیر باہر کھلی ہوا میں تنہا وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن پھر حالات ہی ایسے ہو گئے کہ وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا، اور اب بھی معلوم نہیں تھا کہ کتنی دیر میں خلاصی ہو۔ ذیشان کے کہیں رابطہ کرنے اور کسی ذمہ دار شخص کے یہاں تک پہنچنے میں خاصا وقت لگ سکتا تھا۔ اسے افسوس ہوا کہ ہوٹل سے نکلنے سے قبل اس نے وہاں کا فون نمبر کیوں نہیں لیا، ورنہ کم از کم فون پر ہی گل مینا کے لیے پیغام دے دیتا۔ پیغام ملنے کی صورت میں وہ زیادہ تشویش میں مبتلا نہیں ہوتی، لیکن اب تو جانے کیا کیا سوچ رہی ہوگی۔ شاید اسے یہ گمان ہوا ہو کہ مشابرم خان اسے ہوٹل میں اکیلا چھوڑ کر خود کہیں فرار ہو گیا ہے۔ عجیب لا یعنی سی سوچیں تھیں جنہوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ سوچوں کی اس یلغار سے بچنے کے لیے وہ ایک چکر اس گڑھے تک بھی لگا آیا جہاں احمد یار بے ہوش پڑا تھا۔ اس کی نبض چیک کر کے اس نے اطمینان کر لیا کہ ابھی اسے ہوش میں آنے میں کافی وقت لگے گا۔ ویسے اگر وہ ہوش میں آ بھی جاتا تو بندھے ہوئے ہاتھ پیروں اور زخمی وجود کی وجہ سے وہاں سے فرار ہونا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ احمد یار کی طرف سے اطمینان ہو جانے پر وہ ایک بار پھر سڑک پر واپس آ گیا، کیونکہ وہاں سے ہٹ کر موبائل پر سگنل ہی نہیں آ رہے تھے، اور ذیشان کے مطابق اس سے تعاون کے لیے آنے والے میں سے کسی کو پہلے اس کے موبائل پر ہی رابطہ کرنا تھا۔ آخر کار یہ انتظار ختم ہوا اور اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے پہلی ہی گھنٹی پر کال ریسیو کر لی۔ میں میجر اسفند یار بات کر رہا ہوں، کیا آپ مسٹر مشابرم خان ہیں؟ کال کرنے والے نے اپنا تعارف کروانے کے ساتھ ہی اس کے بارے میں بھی تصدیق چاہی۔ جی ہاں، میں مشابرم خان ہوں، آپ کو میرا نمبر یقیناً میجر ذیشان سے ملا ہوگا۔ اس نے اپنے بارے میں تصدیق کرتے ہوئے ذیشان کا حوالہ دینا مناسب سمجھا۔ یس، مجھے ان کا ریفرنس دیا گیا ہے۔ آپ سب سے پہلے مجھے اپنی لوکیشن سے آگاہ کریں تاکہ ہماری ٹیم آپ تک پہنچ سکے۔ مزید باتوں میں وقت ضائع کیے بغیر وہ مطلب کی بات پر آ گیا۔ مشابرم خان نے بھی پھر کوئی غیر متعلق بات نہیں کی اور تفصیل سے اس جگہ کے بارے میں بتانے لگا جہاں اس وقت وہ موجود تھا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، آپ ویٹ کریں، ہم آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ پوائنٹ پر پہنچ کر میں اپنی جیپ کی ہیڈ لائٹس 3 بار بجھا کر جلاؤں گا۔ تیسری بار لائٹ جلنے پر آپ روشنی میں آ جائیے گا۔ لوکیشن کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد میجر اسفند یار نے اسے ہدایت کی اور رابطہ منقطع کر دیا۔ مشابرم خان ایک پتھر کی آڑ میں بیٹھ کر گھڑیاں گننے لگا۔ ویسے تو اس وقت یہاں کسی اور کی آمد کا امکان نہیں تھا، لیکن کسی حادثاتی اتفاق سے بچنے کے لیے اس نے یہ احتیاط مناسب سمجھی تھی کہ خود کو چھپا کر رکھے۔ آخر کار اسے سڑک پر گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دے گئی۔ اس آواز کو سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے، لیکن اس نے فوری طور پر سامنے آنا مناسب نہیں سمجھا اور اسی پتھر کی آڑ میں دبک کر سڑک کی طرف دیکھتا رہا۔ آخر کار سڑک پر جیپ کی روشنیاں نمودار ہوئیں۔ یہ متحرک روشنیاں اس سے کچھ فاصلے پر آ کر ساکت ہو گئیں تو وہ سمجھ گیا کہ آنے والے آ گئے ہیں۔ مزید تصدیق گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے 3 بار جلنے بجھنے سے ہو گئی۔ تیسری بار بجھ کر لائٹ روشن ہوئی تو وہ سامنے آ گیا۔ فوراً ہی جیپ میں سے 2-3 افراد کود کر اترے۔ میجر اسفند یار، آنے والے میں سے سب سے زیادہ دراز قد شخص نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میں مشابرم خان ہوں، میری ہی اطلاع پر آپ کو زحمت دی گئی ہے۔ جواباً اس نے بھی اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھا، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ وہاں تنہا تھا، اس لیے یہ بات قابل فہم تھی کہ وہی مشابرم خان ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس مشکوک آدمی تک گائیڈ کر دو۔ اس کی بات پر کوئی تبصرہ کیے بغیر میجر اسفند یار نے اسے حکم دیا تو وہ چپ چاپ ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھا۔ گڑھے میں احمد یار ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ یہ تو خاصا زخمی ہے، اسے فوری طبی امداد دینی پڑے گی۔ وہ لوگ اپنے ساتھ طاقتور سرچ لائٹس لائے تھے جن کی روشنی میں انہوں نے احمد یار کی ابتر حالت کو فوراً ہی محسوس کر لیا تھا۔ اب تک موبائل کی محدود روشنی پر گزارا کرنے والے مشابرم خان کو بھی پہلی بار احساس ہوا
کہ اس نے احمد یار کے ساتھ کتنا بے رحمانہ سلوک کیا تھا۔ وہ ہوش میں آ بھی جاتا تو اس کے زخموں کو صحیح ہونے میں خاصا وقت لگتا۔ سوری مسٹر خان، آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس شخص کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم یہاں مزید وقت ضائع کر سکیں۔ اگر یہ مر گیا تو ہمارے لیے راستہ بند ہو جائے گا اور ہم 16 بے گناہ شہریوں کے اصل قاتلوں تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ میجر اسفند یار نے جتنے اعتماد سے مقتولین کی تعداد کا ذکر کیا، اس سے مشابرم خان سمجھ گیا کہ واقعی احمد یار نے صحیح کہا تھا کہ اب تک اس کے ساتھی اپنا کام کر چکے ہوں گے۔ احمد یار سمیت جیپ واپسی کے راستے پر گامزن ہوئی تو اس نے میجر سے اس بارے میں تصدیق بھی کر لی۔ اس نے دھیمی آواز میں نہایت دکھ کے ساتھ تصدیق کی کہ واقعی وہ واقعہ پیش آ چکا ہے اور کئی بے گناہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ میجر اسفند یار کی زبانی واقعے کی تفصیلات سن کر اس کا دل افسردہ ہو گیا۔ پھر وہ سارے راستے کوئی بات نہ کر سکا، یہاں تک کہ زخمی کو 2 فوجی اہلکاروں کی نگرانی میں ہسپتال پہنچا کر وہ لوگ آرمی کے ایک ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ یہاں مشابرم خان کا تفصیلی بیان ریکارڈ کیا گیا اور پھر اسے ہوٹل واپس جانے کی اجازت مل گئی۔ اس احمد یار کا ریوالور اور ٹرانسمیٹر اس نے راستے میں ہی میجر کے حوالے کر دیا تھا اور اس بھرپور تعاون کے بعد اسے وہاں روکے جانے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ چنانچہ نہ صرف واپسی کی اجازت مل گئی اسے، بلکہ اسے پورے عزت و احترام کے ساتھ آرمی کی جیپ میں ہوٹل تک پہنچایا گیا۔ ہوٹل پہنچ کر وہ سیدھا اس کمرے تک گیا جہاں اس نے اپنے اور گل مینا کے لیے کمرہ بک کرایا تھا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے آہستہ سے دستک دی۔ کون؟ اندر سے گل مینا کی خوفزدہ آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولو گل، میں ہوں مشابرم خان۔ اس نے جواب دیا تو فوراً دروازہ کھل گیا۔ اس نے کھلے دروازے سے ابھی پہلا قدم ہی اندر رکھا تھا کہ گل مینا اس سے بری طرح لپٹ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ مشابرم خان اس افتاد پر بوکھلا گیا۔ اسے اندازہ تو تھا کہ اس کے اتنی دیر تک غائب رہنے پر وہ گھبرا گئی ہوگی، لیکن اس درجے خوفزدہ ہوگی یہ اندازہ نہیں تھا۔ کیا ہو گیا ہے گل مینا؟ خود کو سنبھالو۔ وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کرنے لگا۔ تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ یہ بھی نہیں سوچا کہ اکیلی گل مینا یہاں اس اجنبی جگہ پر کیا کرے گی؟ وہ اس سے بدستور لپٹی ہوئی روتے روتے شکوہ کرنے لگی۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں گیا تھا، بس ایک کام میں پھنس گیا تھا۔ تم میری بیوی ہو، بھلا میں تمہیں کیسے چھوڑ کر کہیں جا سکتا ہوں؟ وہ اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اسے سمجھانے لگا۔ کمرے کا دروازہ اس نے بہت آہستہ سے بند کر دیا تھا تاکہ یہ منظر اور گل مینا کی آواز کسی کو متوجہ نہ کر سکے۔ تم سچ کہہ رہے ہو، تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں گئے تھے؟ بے یقینی سے کہتی ہوئی وہ اس سے الگ ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تصدیق چاہی۔ کہہ دیا نا بابا، نہیں چھوڑوں گا۔ چھوڑنا ہوتا تو تمہیں وہیں گاؤں میں چھوڑ کر آ جاتا، یہاں تک لانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ اس نے کچھ جھلا کر اسے یقین دلایا، لیکن یہ طے تھا کہ وہ بے حد تھکا ہوا ہونے کے باوجود اس پر زیادہ غصہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی متورم آنکھیں اور چھوٹی سی سرخ ناک کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت دیر تک روتی رہی ہے۔ چھوڑ کر آئے نہیں، لیکن آنا تو چاہتے تھے۔ جب ہی تو مجھے بابا کے ساتھ ہوشے جانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ اس نے کاندھے والے گھر میں کہی گئی اس کی بات کا حوالہ دیتے ہوئے شکوہ کیا۔ وہ تو میں اس خیال سے کہہ رہا تھا کہ اگر تمہارا دل میرے ساتھ آنے کے لیے راضی نہ ہو تو تم اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ۔ مشابرم خان زندگی میں پہلی بار ایسی نازک صورتحال میں پھنسا تھا جس میں ہاتھ پیروں سے دشمن کے وار سے بچنے کے بجائے زبان سے ایک نازک اندام حسینہ کے سامنے اپنا دفاع کرنا پڑ رہا تھا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارے ہاں بیاہی ہوئی بیٹیوں کا ماں باپ کے گھر رہنا اچھا نہیں سمجھا جاتا؟ اس کے یاقوتی لبوں پر شکوہ مچلا۔ وقت کے ان لمحات میں وہ کہیں سے بھی اکرم خان کی محبوبہ یا منگیتر نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ایک بیوی تھی، روایتی بیوی، جسے اپنے شوہر کا گھر اور قرب ہی سب سے زیادہ بھاتا ہے۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر مشابرم خان کے سارے وہمے اور شکوک بھی اڑن چھو ہو گئے، اور یاد رہا تو صرف اتنا کہ سامنے موجود دلربا سی لڑکی اس کی بیوی ہے جس پر اسے شرعی اور قانونی سارے حقوق حاصل ہیں۔ پہلی بار اس نے گل مینا کو صرف اور صرف اپنے رشتے کے حوالے سے دیکھا تو غیر آباد دل میں ایک خوشگوار سی ہلچل مچ گئی۔ معاف کر دو، آئندہ کبھی میں تمہیں تمہارے باپ کے گھر بھیجنے کی بات نہیں کروں گا، بلکہ ہمیشہ اپنے گھر میں اور اپنے پاس رکھوں گا۔
گلمینا اس سے زیادہ فاصلے پر نہیں کھڑی تھی، اس لیے اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر لینے میں اسے ذرا مشکل پیش نہیں آئی۔ کچھ دیر قبل بے ساختگی میں اس سے از خود لپٹ جانے والی گلمینا اس کی اس اچانک پیار بھری پیش قدمی پر سٹ پٹا سی گئی، لیکن کہیں جائے فرار نہیں تھی۔ وہ شرم سے دوہری ہوتی، کسی لچکیلی شاخ کی طرح مشابرم خان کی باہوں میں لرزنے لگی۔ مشابرم خان نے اس لرزتی، کانپتی، شرماتی دوشیزہ کو بڑی نرمی اور احتیاط سے اپنے وجود میں سمو لیا۔ پہاڑوں کے سنگلاخ بیٹے نے زندگی کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا اور بہت خوش تھا۔ ولیمے کی تقریب کا اہتمام وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہی کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں مہمانوں کی بڑی تعداد کو مدعو کیا گیا تھا اور اس حساب سے سیکیورٹی کا انتظام بھی سخت تھا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے والی سڑک اس روز ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی تھی اور مقررہ اوقات میں صرف وہی لوگ وہاں سے گزر سکتے تھے جن کے پاس تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ موجود تھا۔ آنے والوں کو دعوت نامہ دکھانے کے علاوہ اپنی شناخت بھی ظاہر کرنی پڑتی تھی۔ شہریار جو عادل خان کی شخصیت اختیار کرنے کے بعد ویسے ہی بالکل بدل گیا تھا، اس موقع پر بھی اپنے حلیے میں کچھ تبدیلیاں کر کے آیا تھا۔ ہفتے بھر میں اس نے اپنی شیو خاصی بڑھا لی تھی۔ گھنی مونچھوں، کانٹیکٹ لینز اور بدلے ہوئے ہیئر سٹائل نے اس کی شخصیت کے مجموعی تاثر کو کافی حد تک تبدیل کر دیا تھا۔ اس میں اس کے لیے نیوز چینل کے کیمرہ مین کی حیثیت سے کارڈ بنوایا گیا تھا اور یوں اس کے دعوت ولیمہ میں شرکت کا انتظام ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جاوید علی پہلے ہی بیرے کی حیثیت سے وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس کام کے لیے اسے تھوڑی سی تربیت بھی لینی پڑی تھی، جبکہ شہریار کو کیمرہ مین کی جگہ لینے کے لیے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں اسے فوٹوگرافی کا شوق رہا تھا اور اس شوق میں وہ مختلف کیمروں کے ساتھ ہینڈی کیم بھی استعمال کرتا رہا تھا۔ چنانچہ اب جو کیمرہ اسے استعمال کے لیے دیا گیا، اس کے بارے میں وہ بنیادی معلومات حاصل کرنے کے بعد وہ اسے استعمال کرنے کے لائق ہو گیا تھا۔ یوں بھی اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ تقریب کے مناظر فلما پاتا ہے یا نہیں۔ اس کی تقریب میں شرکت کا مقصد سلو پر نظر رکھنا اور اسے دہشت گردی کی کسی کارروائی سے روکنا تھا۔ پورے ہفتے کے دوران ISI کے اہلکار کی مدد سے سلو پر بھرپور نگاہ رکھی گئی تھی۔ اس اہلکار کے مطابق اس عرصے میں سلو نے کوئی مشتبہ حرکت نہیں کی تھی، بلکہ پوری دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس مرحلے میں باہر کے کسی فرد نے اس سے رابطہ بھی نہیں کیا تھا، نہ ہی وہ خود کہیں گیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کوارٹر کی تلاشی بھی لی گئی تھی، لیکن اس کے سامان میں سے کوئی مشکوک شے برآمد نہیں ہوئی تھی۔ ساری تفصیلات سن کر ایسے لگتا تھا کہ وہ لوگ سلو پر بے جا شک کر رہے ہیں، لیکن شہریار جانتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نظر آنے کے باوجود ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ سلو کا وہاں موجود ہونا ہی سب سے بڑی گڑبڑ کی نشانی تھی، اور ہر طرف سے کلیئرنس ملنے پر وہ اپنے اس خیال پر راسخ ہوتا جا رہا تھا کہ سلو اس تقریب میں بم بلاسٹ وغیرہ جیسی کوئی کارروائی کرنے کی بجائے اپنے پاس موجود ہتھیار سے کام لے گا، اور زیادہ امکان یہی تھا کہ وہ کسی اہم شخصیت کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ صدر اور وزیر اعظم دونوں کی تقریب میں شرکت کی اطلاع کی وجہ سے زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ ان میں سے کسی ایک یا دو کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ البتہ وہ اس بات پر حیران تھا کہ اس کارروائی کے بعد سلو نے اپنے انجام کے بارے میں کیا سوچا ہے۔ اتنی زیادہ سیکیورٹی کے بعد یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ وہاں سے صحیح سلامت نکل پاتا، اس لیے خیال کیا جا سکتا تھا کہ اس نے اپنے آقاؤں سے اپنی جان کی قیمت وصول کر لی ہو۔ دنیا میں ایسے سرفروں کی کمی نہیں تھی جو اپنی جان کے عوض اپنے پیاروں کے لیے عیش و عشرت کی زندگی خرید لیتے ہیں۔ شاید سلو نے بھی ایسا ہی کوئی سودا کیا تھا، لیکن مسلسل نگرانی کے باوجود ان کی نظروں میں ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی۔ اس نے ملک بھر کے بینکوں کا ریکارڈ چیک کروا کر اس بات کی بھی تصدیق کر لی تھی کہ سلو اس کے والدین یا منگیتر میں سے کسی کے نام کا اکاؤنٹ کھلوا کر اس میں کوئی بڑی رقم تو جمع نہیں کروائی گئی تھی، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ سلو کے نام سے ایک اکاؤنٹ موجود ضرور تھا، لیکن اس میں موجود 1.5 لاکھ کی رقم ایسی نہیں تھی جسے اس کی جان کی قیمت سمجھا جا سکتا۔ یہ رقم پچھلی تاریخوں میں شاید اس کے انجام دیے گئے ان 2 کاموں کا معاوضہ تھی جو پہلے ہی ان کی نظر میں تھے۔ ویسے بھی اب تک ان کے سامنے سلو کی جو شخصیت آئی تھی
اس کو دیکھتے ہوئے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ قطعی خودکشی کا رجحان رکھنے والا آدمی نہیں ہے اور زندگی کو انجوائے کرنے کی کوشش رکھتا ہے۔ سلو کے بارے میں اس کے اندازے کتنے درست تھے اور کتنے غلط، اس بات کا اندازہ تو بعد میں ہی ہو سکتا تھا۔ فی الحال تو اسے اس پر نظر رکھنی تھی، اور وہ یہ کام کیمرے کی آنکھ کی مدد سے بخوبی کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ موجود رپورٹر کو پہلے ہی اس کے بارے میں ہدایات دی جا چکی تھیں، اس لیے وہ اس کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی بجائے خاموشی سے اپنا کام نمٹا رہی تھی، بلکہ اس کے کہنے پر اس طرف کا رخ کرنے پر بھی تیار ہو جاتی تھی جہاں وہ جانا چاہتا تھا۔ بظاہر تقریب کی کوریج کرتا ہوا وہ سلو پر پوری نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جاوید علی بھی یہی کام کر رہا تھا۔ بیرے کی سفید براق یونیفارم میں اس نے بھی اپنا حلیہ خاصا تبدیل کر رکھا تھا اور مشروبات کے گلاس ٹرے میں رکھ کر ادھر ادھر گھومتا بظاہر مہمانوں کی خاطر تواضع کر رہا تھا، لیکن حقیقتاً سلو ہی کی نگرانی کر رہا تھا۔ سلو کے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل تھے اور وہ کسی ماہر سیکیورٹی گارڈ ہی کی طرح چاروں طرف نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کی نگاہ میں کسی شکرے کی سی لپک تھی۔ ہر آنے والے نئے مہمان کو وہ بڑی جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ کی سخت سیاسی مخالف شخصیت کی آمد تقریباً وزیر اعظم کے ساتھ ہی ہوئی، اور اس وقت شہریار نے نوٹ کیا کہ سلو کی آنکھوں کی شکاری چمک میں کچھ اور اضافہ ہو گیا ہے، اور چہرے کے نارمل نظر آنے والے تاثرات میں بھی کچھ تناؤ کی سی کیفیت آ گئی ہے۔ اس نے جاوید علی کو اشارہ کیا کہ ہوشیار رہے۔ اس کے خیال کے مطابق اب وہ وقت آ گیا تھا جب سلو حرکت میں آ سکتا تھا۔ وہ خود بھی پوری تندہی سے اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ وزیر اعظم کی آمد کے بعد تقریب کے شرکاء کی ساری توجہ انہی کی طرف مبذول ہو گئی تھی اور دلہا دلہن کی حیثیت ثانوی سی رہ گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ خود ان کا ہاتھ تھام کر انہیں سٹیج پر لے گئے تھے، جہاں دلہا دلہن نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور پھر فوٹو سیشن شروع ہو گیا۔ لوگ دلہا دلہن سے زیادہ وزیر اعظم کے ساتھ تصویر اتروانے کے خواہش مند تھے۔ وزیر اعظم کی حیثیت اس تقریب میں اس لیے بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کہ صدر نے عین وقت پر ناسازی طبع کی وجہ سے تقریب میں شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ سننے میں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ دل کا کوئی مسئلہ ہے اور عنقریب وہ چیک اپ کے لیے بیرون ملک روانہ ہونے والے ہیں۔ ان کی عدم شرکت کی وجہ سے اس بات کا امکان بہت بڑھ گیا تھا کہ سلو کا نشانہ وزیر اعظم ہی ہوں گے۔ کیمرہ مین کی حیثیت سے شہریار کو موقع مل گیا تھا کہ وہ سٹیج کے قریب رہ سکے۔ وہاں موجود رہتے ہوئے اس نے دیکھا کہ سلو بغیر محسوس طریقے سے سٹیج کی طرف کھسک آیا ہے، اور عین اس وقت پر جب کہ وزیر اعلیٰ کی مخالف سیاسی شخصیت تصویر بنوانے کے لیے سٹیج پر چڑھ رہی تھی، اس نے سلو کی گن کو سیدھا ہوتا ہوا دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لرز گیا اور یہ بھی سمجھ گیا کہ سلو کا نشانہ وزیر اعظم نہیں بلکہ وہ شخصیت ہے۔ اسے دشمن کی ذہانت کی داد دینا پڑی۔ اگر وزیر اعلیٰ کے ہاں ہونے والی تقریب میں انہی کے ایک ایسے سیکیورٹی گارڈ کی گولی سے جسے صرف ہفتہ بھر قبل انہوں نے خود بالکل غیر رسمی طریقے سے اپائنٹ کیا تھا، اگر ان کے مخالف سیاستدان کا قتل ہو جاتا تو ملک بھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہوتا۔ وزیر اعلیٰ کے مخالفین اس قتل کو ان کی سازش قرار دے کر ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے، اور اس کے بعد احتجاج، دھرنے، لانگ مارچ وغیرہ جیسے نہ جانے کون کون سے سلسلے شروع ہو جاتے، جن میں نقصان صرف اور صرف عوام کی جان و مال کا ہوتا، اور یہاں لگی آگ پر دشمن اپنے ایوانوں میں جشن مناتے۔ یہ سارے خیالات لمحہ بھر میں ہی اس کے ذہن سے گزر گئے، اور وہ پوری طرح سلو سے نمٹنے کے لیے تیار اس کی طرف لپکا، لیکن اس کا اور سلو کا درمیانی فاصلہ زیادہ تھا اور اس کی انگلی گن کا ٹریگر دبانے ہی لگی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنا کیمرہ سلو پر دے مارا۔ کیمرے کا دھکا لگنے سے سلو کا نشانہ بہک گیا اور گن سے نکلنے والی گولی سٹیج کی سیڑھیوں میں کہیں دھس گئی۔ سلو نے بدحواس ہو کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن شہریار اڑتا ہوا اس پر جا گرا۔ جب تک وہاں موجود سیکیورٹی سٹاف کچھ سمجھتا، شہریار خود سلو کو قابو کر چکا تھا۔ مضبوط ہاتھ پیروں والا سلو اسے خود پر سے ہٹا کر پھینکنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن شہریار بھی عمر فاروق کا تربیت یافتہ تھا، اس لیے سلو کے لیے اس سے نجات حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر وہ اس سے بچتا بھی تو کہاں جاتا۔ لاتعداد گنیں تھیں جنہوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ مجبوراً اسے ہاتھ پیر ڈالنے پڑے۔ سیکیورٹی والوں نے اسے پوری طرح گھیر لیا۔ شہریار اسے چھوڑ کر کھڑا ہوا تو اس طرف نگاہ ڈالنے کی مہلت ملی جہاں سے وہ سلو سے نمٹنے کے دوران آوازیں سنتا رہا تھا۔
وہاں جاوید علی ایک اور سیکیورٹی گارڈ سے الجھا ہوا نظر آیا، لیکن یہ جھگڑا بھی طول نہیں پکڑ سکا اور مسلح افراد نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ ذرا دیر میں ہی شہریار، جاوید علی، سلو اور وہ دوسرا سیکیورٹی اہلکار مسلح افراد کے حصار میں وہاں سے باہر لے جائے جا رہے تھے۔ شہریار نے نکلتے نکلتے وزیر اعلیٰ پر نظر ڈالی۔ ان کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، تو یہ ایک فطری سی بات تھی۔ ان کے بیٹے کے ولیمے میں کھڑا ہونے والا یہ ہنگامہ ان کے لیے باعث رسوائی تھا، لیکن ان کے پیچھے کھڑے ریاض انور کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں زیادہ معنی خیز تھیں۔ تقریب کے دیگر شرکاء کی طرح اگر وہ بھی تھوڑا بہت پریشان نظر آتا تو بات سمجھنے والی تھی، لیکن وہ تو وزیر اعلیٰ سے بھی زیادہ حواس باختہ نظر آ رہا تھا۔ تو تم اپنے ٹیسٹ میں کامیاب ہو ہی گئے؟ عمر فاروق نے مسکراتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ استاد اچھا ہو تو شاگرد کے ناکام ہونے کا کیا سوال؟ وہ بھی جواباً مسکرایا۔ نہیں، صرف استاد کا اچھا ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، اگر شاگرد ہونہار نہ ہو تو استاد کی ساری استادی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ انہوں نے بڑی بے ساختگی سے کہا تو سب ہی کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس وقت ان کی محفل میں ذیشان بھی موجود تھا۔ شہریار کی کراچی سے واپسی ہو گئی تھی۔ سلو کی گرفتاری کے بعد اس کا کام وہاں مکمل ہو گیا تھا، اس لیے اسے بہت پھرتی سے وہاں کے منظرنامے سے غائب کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ اس کا ساتھ دینے والا جاوید علی بھی نہیں جان سکا کہ عادل خان نامی وہ اسپیشل ایجنٹ جس کے ساتھ اس کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اچانک گدھے کے سر سے سینگ کی طرح کیسے غائب ہو گیا تھا۔ میں نے اکیلے کچھ نہیں کیا، یہ سارا ٹیم ورک تھا۔ اگر مجھے اپنے ساتھیوں خصوصاً جاوید علی کا ساتھ میسر نہیں ہوتا تو میں اتنی آسانی سے یہ کیس ہینڈل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بڑا مخلص اور انرجیٹک لڑکا ہے، ہمیں اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اس کے پاس ٹیلنٹ ہے، اگر تھوڑی سی توجہ ملے تو بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ اس نے کھلے دل سے جاوید علی کو سراہا۔ وہ خود بھی تم سے بہت متاثر ہے، کراچی یونٹ کے انچارج سے تمہارے بارے میں بہت کچھ پوچھ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ خود کچھ نہیں جانتا تھا تو اسے کیا بتاتا۔ بس یہ تنبیہ کر دی کہ جس بات کا جاننا ضروری نہیں اس کے لیے ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جاوید علی کا ذکر آنے پر ذیشان نے اسے بتایا۔ مجبوری نہ ہوتی تو میں خود اس سے مل کر شاباش دینا پسند کرتا۔ اس نے اس شخص کو قابو کر کے بڑا کارنامہ انجام دیا تھا جو سلو کو گولی مارنے کے چکر میں تھا۔ دشمن نے بڑی زبردست پلاننگ کی تھی۔ ایک طرف وہ سلو سے اپنی مرضی کا بندہ قتل کروا کر بھرپور نتائج حاصل کرتے، تو دوسری طرف اسے قتل کروا کر اس سے نجات حاصل کر لیتے۔ شاید انہیں کسی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ سلو ہماری نظروں میں ہے، اس لیے انہوں نے اسے اپنے لیے بیکار جانتے ہوئے اس سے چھٹکارا حاصل کرتے کرتے بھی فائدہ اٹھانے کی سوچی تھی۔ وہ مار دیا جاتا تو ہمارے پاس کیا ثبوت ہوتا کہ اسے کہاں تربیت دی گئی اور کس مقصد کے تحت پاکستان بھجوایا گیا۔ اس کے قاتل پر بھی کوئی الزام نہ آتا کہ ایک طرح سے اس نے اپنا فرض ہی انجام دیا ہوتا۔ موقف تو اس نے اب بھی یہی اختیار کیا تھا کہ سلو کو گولی چلاتے دیکھ کر اس نے اس پر گولی چلانے کی کوشش کی تھی، ورنہ حقیقتاً وہ اسے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ہمارے آدمیوں کی ٹھیک ٹھاک توازوں کے بعد اس نے سچ اگلا کہ اسے کسی انجان آدمی نے بھاری رقم کے عوض اس کام کے لیے راضی کیا تھا۔ پہلے وہ یہ آفر قبول کرتے ہوئے ہچکچایا، لیکن پھر یہ سوچ کر مان گیا کہ ایک قاتل کو قتل کرنے پر اس سے کون باز پرس کرے گا، بلکہ وہ تو ایک طرح سے ہیرو ہی بن جائے گا۔ لیکن بیچارے کی قسمت خراب تھی کہ تم اور جاوید علی وہاں پہنچ گئے اور ساری چالیں ہی الٹی پڑ گئیں، ورنہ اس وقت ملک کے حالات بالکل مختلف ہوتے اور ہر طرف ہنگامہ آرائی شروع ہو جاتی۔ ذیشان نے اس کی بات کو آگے بڑھایا تو اس کے لہجے میں واضح اطمینان تھا۔ ہنگامہ تو اب بھی ہوا ہوگا، بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کہ وہ دو افراد کون تھے جنہوں نے اتنی بڑی سازش کو ناکام بنایا اور پھر خود منظر سے غائب ہو گئے۔ وہ چونکہ ہنگامی طور پر کراچی سے واپس آ گیا تھا، اس لیے بہت سی باتوں سے واقف نہیں تھا اور اب ذیشان ہی اسے حقائق سے باخبر کر سکتا تھا، اس لیے اس سے استفسار کیا۔ یقیناً ایسا ہوا تھا، لیکن کرنل صاحب نے معاملات سنبھال لیے۔ انہوں نے بیان دیا کہ ISI کے پاس رپورٹ تھی کہ وزیر اعلیٰ کے بیٹے کی دعوت ولیمہ میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے آدمی وہاں پہنچانے کا انتظام کر دیا۔ کئی اعلیٰ عہدیداروں کے دباؤ کے باوجود انہوں نے تم دونوں کی شناخت ظاہر کرنے سے معذرت کر لی، لیکن بدلے میں انہیں یہ سارا معاملہ ISI کے سپرد کرنا پڑا
اور یوں ہم باوجود خواہش کے سلو کو اپنی تحویل میں نہیں لے سکے۔ سی ایف پی کے وجود کو خفیہ رکھنے کے لیے یہ قربانی دینا ہماری مجبوری تھی۔ بہرحال امید ہے کہ آئی ایس آئی بھی اسے بہتر طور پر ڈیل کر لے گی۔ ویسے بھی خبر ہے کہ یہ جاننے کے بعد کہ اس سے کام نکلوانے کے بعد خود اسے بھی ختم کرنے کا انتظام رکھا گیا تھا، سلو از خود تعاون پر آمادہ ہو گیا ہے۔ اس نے اعتراف کر لیا ہے کہ بھارت میں راہ والوں نے دوران قید اسے دہشت گردی کی تربیت دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے خلاف اس کے دل و دماغ میں زہر بھر دیا تھا، اس لیے وہ دل کی پوری آمادگی کے ساتھ یہاں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ ولیمے کی تقریب میں قتل کی کارروائی بھی اس نے اس یقین دہانی کے بعد کرنے کی حامی بھری تھی کہ اسے وہاں سے بحفاظت نکال لیا جائے گا اور پھر طویل عرصے تک انڈر گراؤنڈ رکھ کر اس کے حلیے میں اتنی نمایاں تبدیلیاں کر دی جائیں گی کہ جب وہ دوبارہ منظر پر آئے گا تو کوئی اسے پہچان نہیں سکے گا۔ اوہ آئی سی، ذیشان کی بات سن کر اس نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا، میں بھی حیران تھا کہ وہ اس طرح اپنی جان گنوانے پر کیوں تل گیا تھا۔ تو اصل بات یہ تھی کہ ہمیشہ کی طرح اسے ایک بار پھر بیوقوف بنایا گیا تھا۔ بالکل ایسا ہی تھا، اور اچھی بات یہ ہے کہ زندگی گنوانے سے قبل اس نے یہ بات جان لی ہے اور ہمیں راہ والوں کے خلاف ایک مضبوط گواہ مل گیا ہے۔ سنا ہے کہ سلو کی حقیقت کو منظر پر نہ لانے کے لیے آئی ایس آئی راہ سے کوئی بڑی ڈیل کرنے والی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو کچھ ہوا اسے کسی فرضی کہانی میں چھپا دیا جائے گا اور اس کے بدلے بھارت مشرقی بارڈر پر جمع کی گئی اپنی فورسز کو پیچھے ہٹا لے گا۔ ذیشان نے اسے اندر کی خبر دی۔ میں اگر پالیسی ساز ہوتا تو اس قسم کی ڈیل کرنے کی بجائے دنیا کے سامنے را کا اصل چہرہ لانا زیادہ پسند کرتا۔ اس نے فوراً اپنے قلبی جذبات کا اظہار کیا۔ دنیا را کے اصل چہرے سے پہلے ہی واقف ہے۔ اگر یہ کیس سامنے آ بھی جاتا تو دنیا کی معلومات میں کوئی نیا اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے لیے بہتر یہی تھا کہ ہم وہ کرتے جو ملکی سلامتی کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ پہلی بار ذیشان نے اس سے اختلاف کیا تو اسے خاموش ہونا پڑا۔ ذیشان کی بات میں وزن تھا۔ کون تھا جسے را کے بارے میں خبر نہیں تھی؟ بلکہ پاکستان کے دیگر دشمن بھی را کے کردار سے واقف ہونے کی وجہ سے پاکستان کے خلاف کوئی سازش کرتے ہوئے اکثر و بیشتر اس سے مدد لے لیا کرتے تھے۔ اگر اس معاملے کو اس طرح نمٹایا جائے گا تو پھر سلو کا کیا ہوگا؟ اس نے سوال اٹھایا۔ اسے زندگی بھر کے لیے کسی کال کوٹھڑی میں ڈال کر اس کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ ہمارے لوگوں کی یادداشت بہت کمزور ہے، کچھ عرصے بعد کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ سلو کون تھا اور اس نے کیا کیا تھا۔ ذیشان نے حقیقت پر مبنی جواب دیا۔ اور ریاض انور، اس کا کیا ہوگا؟ سلو نے اپنے اعترافی بیان میں اس کا نام بھی تو لیا ہوگا۔ اتفاق سے سلو نے اپنے بیان میں اس کا نام نہیں لیا، اصل میں اس نے اپنے بیان میں صرف ڈپارٹمنٹل سٹور میں بم دھماکے کی کوشش کا اعتراف کیا ہے، وہ بھی شاید اس لیے کہ اس کی وہ کوشش ناکام ہو گئی تھی، لیکن ریاض انور والے معاملے میں تو ٹھیک ٹھاک لوگ مارے گئے تھے، اس لیے اس نے اس کا ذکر کر کے اپنی گردن مزید پھنسانا مناسب نہیں سمجھا ہوگا۔ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے ذیشان نے قیاس آرائی کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ خبیث اب تک آزادی سے دندناتا پھر رہا ہے۔ اس نے غصے سے دانت کچکچائے۔ آزادی سے نہیں، اس کی نقل و حمل پر ہماری پوری نظر ہے۔ جاوید علی کو ابھی تک کراچی میں ہی روکے رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ریاض انور سے نمٹ سکے۔ اگر تمہارے سلسلے میں مجبوری نہ ہوتی تو شاید ہم یہ معاملہ بھی تمہارے سپرد کر دیتے، لیکن بہرحال جاوید علی اسے دیکھ لے گا، ہمیں اس کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے۔ اس بار عمر فاروق نے اس کی بات کا جواب دیا تو وہ مزید کوئی سوال نہیں کر سکا۔ ذیشان کی بات اور تھی، وہ اس کا ساتھی اور دوست تھا جس سے وہ بے تکلفانہ ہر طرح کی رائے کا اظہار کرنے کے ساتھ بحث و مباحثہ بھی کر لیتا تھا، لیکن عمر فاروق کے ساتھ ادب و احترام کا رشتہ تھا، وہ اس کے استاد تھے، اس لیے وہ ان سے زیادہ سوال جواب کرنا خلاف ادب تصور کرتا تھا۔ میرے خیال میں اب تم سلو والے معاملے میں الجھنا چھوڑ دو، یہ کیس ایک طرح سے ختم ہو گیا ہے، ہمارے پاس تمہارے لیے اس کے علاوہ بھی کچھ اور خبریں ہیں۔ اسے خاموش پا کر ذیشان نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا اور موضوع گفتگو بدل ڈالا۔ خبریں اچھی ہیں یا بری؟ اس نے اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے ذیشان سے پوچھا۔ 100% اچھی خبریں ہمارے پاس کم ہی ہوتی ہیں، ہم کچھ اچھا بھی اسی وقت کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں،
جب کہیں کچھ بہت برا ہو چکا ہوتا ہے۔ ذیشان کے لہجے میں واضح افسردگی تھی، مطلب وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ اسکردو سے روانہ ہونے والی ایک بس کے 16 مسافروں کو قتل کر دیا گیا اور اس کی وجہ ان کے مخصوص نظریات تھے۔ ذیشان نے اسے بتایا، یہ تو بہت افسوسناک خبر ہے، اور اس کے سرے یقینی طور پر اسی سازش سے جا کر ملتے ہیں جو مذہب کے نام پر لوگوں کو بھڑکانے اور بہکانے کے لیے بہت منظم طریقے سے کی جا رہی ہے۔ اس نے فوراً رائے دیتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، نظریات کا اختلاف کوئی اتنی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن دشمنوں نے بڑی ہوشیاری سے اس اختلاف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ہاں انتہا پسندی کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کیس میں بھی اب تک جو حقائق سامنے آئے ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ اس کارروائی کے پیچھے غیر ملکی دشمنوں کی سازش کار فرما ہے۔ وہ اسے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا کہ کس طرح مشابرم خان نے اسے اسکردو سے فون کر کے اسے وہاں پیش آنے والے واقعے سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد اس نے خان کی مدد کے لیے کیا کارروائی کی۔ تمہارا اندازہ بالکل ٹھیک ہے، یہ کارروائی واقعی ملک دشمن عناصر کی کارستانی نظر آتی ہے۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ دشمن نے اب ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے ان برف پوش پہاڑوں میں اپنا خفیہ اڈہ قائم کر رکھا تھا، جہاں وہ انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کو تربیت دے رہے تھے۔ مشابرم خان کی جرت مندی کی وجہ سے ہی ہم ان کا وہ ٹھکانہ تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ وہاں اب بھی سازشیں جاری ہیں، اور دشمن اپنوں کے ہاتھوں ہمارے لوگوں کو قتل کروانے کا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس معاملے کو نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ ایسا کرو کہ اس کیس پر کام کرنے والے افسر کو ہدایت کر دو کہ وہ اس معاملے میں مشابرم خان سے کام لینے میں قطعی ہچکچاہٹ نہ دکھائے۔ مشابرم خان بہت کام کا بندہ ہے، وہ ذمہ داری سونپے جانے پر بہت کچھ کر گزرے گا۔ حالات نے مشابرم خان کو اس سے الگ کر دیا تھا، لیکن وہ آج بھی اس سے خصوصی انسیت رکھتا تھا اور اس کی صلاحیتوں کا دل سے معترف تھا۔ میں یہ کام پہلے ہی کر چکا ہوں اور مشابرم خان کو بھی ہدایت کر دی ہے کہ انکوائری افسر کی طرف سے اجازت ملنے تک وہیں ٹھہرے۔ یہ تم نے اچھا کیا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ مشابرم خان اچانک سکردو کیسے پہنچ گیا؟ اسے تو پیر آباد میں ہی رہ کر عمیر افندی کی معاونت کرنی تھی نا۔ اسے خیال آیا تو اس نے ذیشان سے وضاحت چاہی۔ وہ اپنی والدہ کی تدفین کے لیے اپنے گاؤں گیا تھا، وہاں سے واپس آتے ہوئے اسکردو میں ٹھہرا اور یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اوہ، تو اس بیچارے کی والدہ فوت ہو گئیں۔ وہ تو اس واقعے پر بہت دکھی ہوا ہوگا، کاش میں اس کے غم میں شریک ہو سکتا۔ ذیشان کی زبانی مشابرم خان کی والدہ کے انتقال کا سن کر وہ خود بھی افسردہ ہو گیا۔ مجبوری تھی کہ وہ ہر دم خود پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہنے والے مشابرم خان کی زندگی کے اس المیہ پر اس سے تسلی کے دو حرف بھی نہیں بول سکتا تھا۔ مجھے تمہارے جذبات کا احساس ہے، لیکن تم نے اپنے لیے جو راہ چنی ہے اس پر چلتے ہوئے یہ سب برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ شہریار عادل سے عادل خان تک کے سفر میں جذبات کی قربانی ہی سب سے اہم ہے۔ ویسے تم اطمینان رکھو کہ رانا صاحب نے اس موقع پر مشابرم خان کا بھرپور خیال رکھا۔ میت کو لاہور سے اس کے گاؤں پہنچانے اور تدفین تک کے سارے انتظامات انہی کی طرف سے کیے گئے تھے۔ ذیشان نے تلخ حقیقت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اسے تسلی بھی دی۔ ذیشان ٹھیک کہہ رہا ہے شہریار، تمہاری زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے، اس کے بعد اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھنے اور افسردہ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ تم نے اپنی شخصیت مٹا کر ایک بہت بڑی قربانی دی ہے، اور یہ قربانی اس لیے ہے کہ تمہیں بہت بڑے بڑے کام انجام دینے ہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ سلو والا کیس تمہارے لیے صرف ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ اس ٹیسٹ میں کامیابی کے بعد تمہیں بڑا اور زیادہ اہم کام سونپا جائے گا، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تمہیں وہ کام سونپ دیا جائے۔ عمر فاروق نے بالکل اچانک مداخلت کرتے ہوئے اس سے کہا تو اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی تھی جس کے لیے اسے تیار کیا جاتا رہا تھا۔ بھارت؟ اس نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، بھارت۔ تمہیں بھارت جانا ہوگا اور وہاں سے ڈاکٹر فرحان جمیل کو آزاد کروا کر وطن واپس لانا ہوگا۔ پاکستان میں ہر سو دندناتے راہ والوں کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے منہ سے بھی شکار چھینا جا سکتا ہے۔ عمر فاروق کے لہجے میں چنگاریاں سی تھیں۔ لیکن یہ ڈاکٹر فرحان جمیل ہیں کون؟ کچھ ان کا حدود اربا تو پتہ چلے۔ ایک شخص کو اگر بھارت جا کر چھڑانے کی ذمہ داری اسے سونپی جا رہی تھی
تو اس کا مطلب تھا کہ وہ کوئی بہت خاص آدمی تھا، لیکن خود وہ فرحان جمیل نام کے کسی آدمی سے واقف نہیں تھا۔ ڈاکٹر فرحان جمیل ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم فخریہ اپنے ملک کا سرمایہ کہہ سکتے ہیں۔ بظاہر وہ ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن حقیقتاً ایک بڑے ریسرچر ہیں۔ دوران تعلیم انہوں نے انگلینڈ اور امریکہ کی بڑی لیبارٹریز میں بھی کام کیا تھا، اور وہیں سے انہیں مائکرو آرگنزمز پر کام کرنے کا شوق ہوا۔ پاکستان واپس آنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی ریسرچ جاری رکھی۔ ان کا تعلق چونکہ ایک متمول خاندان سے ہے، اس لیے کافی عرصے تک وہ اپنے طور پر اپنی ذاتی لیبارٹری میں کام کرتے رہے۔ پھر بعد میں انہوں نے حکومت سے رابطہ کر کے بتایا کہ انہوں نے تحقیق سے وہ طریقہ ڈھونڈ لیا ہے جس کے ذریعے وہ حیاتیاتی ہتھیار تیار کر سکتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ پاکستان کوئی جارحیت پسند ملک نہیں ہے، لیکن ہمیں مسلسل دوسری طاقتوں سے خطرہ لاحق رہتا ہے، اس لیے ہم اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ دفاع پر خرچ کرنے پر مجبور ہیں۔ دفاعی نقطہ نظر سے ہی ہم نے ایٹم بم بھی تیار کیا ہے، اور اگر ڈاکٹر فرحان کی وجہ سے ہم ایک اور کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو ہمارے دشمنوں کو یہ ایک اشارہ ہوتا کہ پاکستان کی طرف بری نظر ڈالنے سے پہلے وہ اچھی طرح سوچ لیں کہ پاکستان اتنا بھی کمزور نہیں ہے کہ وہ ترنیوالا سمجھ کر اسے نگل سکیں۔ حکومت کی طرف سے ڈاکٹر فرحان کو منظوری مل گئی کہ وہ اپنی ذاتی تحقیق کو آگے بڑھائیں اور اس کے لیے حکومتی وسائل کو استعمال کریں، لیکن اس سے قبل کہ ڈاکٹر فرحان کوئی کام شروع کرتے، بھارت میں مقیم ان کی نانی کا پیغام آ گیا کہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہیں اور چاہتی ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی اور اکلوتے نواسے کو دیکھ لیں۔ یہ ایک جذباتی معاملہ تھا۔ ڈاکٹر فرحان اپنی والدہ اور نانی کو مایوس نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے چند دن کی مہلت لی اور بھارت روانہ ہو گئے۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں جا کر ان کا بھرپور استقبال ہوتا اور ان کے ماموں اور کزنز خوش ہوتے کہ برسوں بعد بہن اور اس کے بیٹے کی شکلیں دیکھنے کو ملیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر فرحان کی نانی نے انہیں اور ان کی والدہ کو بطور خاص اس لیے بلوایا تھا کہ مرنے سے پہلے وہ جائیداد کی تقسیم کرنا چاہتی تھیں۔ یہ بات ان کے ماموں کو منظور نہیں تھی کہ بہن جس کے دور ہونے کی وجہ سے وہ اس کے حصے کو اپنا ہی سمجھتے تھے اور برسوں سے اس کے حصے کی زمین پر کاشت کر کے لاکھوں کما رہے تھے، زمین کے بدلے کروڑوں روپے سمیٹ کر لے جائے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر سازش کی اور ڈاکٹر صاحب کو ایک جاسوس کی حیثیت سے گرفتار کر لیا گیا۔ بدقسمتی سے بھارتی انٹیلیجنس کو کسی طرح اس بات کی بھنک بھی مل گئی کہ ڈاکٹر فرحان کسی قسم کی تحقیق کر رہے ہیں، چنانچہ ان کا کیس پکا ہو گیا۔ ادھر ان کی والدہ کو بھائیوں نے باور کروایا کہ وہ جائیداد میں حصہ لینے کا خیال دل سے نکال دیں تو اس کی آمدنی سے ان کے بیٹے کی آزادی کے لیے کوشش کی جا سکے۔ ایک ماں کے لیے بیٹے سے بڑھ کر کیا ہو سکتا تھا؟ وہ راضی ہو گئیں۔ ستم بالائے ستم یہ کہ انڈین گورنمنٹ نے انہیں ناپسندیدہ قرار دے کر انہیں پاکستان واپس بھیج دیا۔ اب وہ بیچاری یہاں ہیں اور فون اور خطوں کے ذریعے اپنے بھائیوں سے درخواست کرتی رہتی ہیں کہ کسی طرح ان کے بیٹے کو آزاد کروا کر پاکستان بھجوایا جائے۔ بھائی کچھ کرتے نہیں، لیکن بہن کو اطلاع دیتے رہتے ہیں کہ فرحان کی آزادی کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہیں، لیکن فرحان پر اتنے سخت الزامات ہیں کہ اس کی رہائی کی کوئی صورت نہیں بن پا رہی۔ ڈاکٹر فرحان کی والدہ زیادہ پڑھی لکھی خاتون نہیں ہیں، والد کا انتقال ہو چکا ہے اور بہن بھائی کوئی ہے نہیں، اس لیے اچھے خاصے باحیثیت خاندان سے تعلق ہونے کے باوجود ان کی رہائی کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حکومت پاکستان نے ان کو آزاد کروانے کے لیے ایک کوشش کی تھی کہ قیدیوں کے تبادلے کے ذریعے ڈاکٹر فرحان کو یہاں واپس لایا جا سکے، لیکن بھارتی حکومت نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ وہ ایک مبینہ جاسوس کو کسی طور آزاد نہیں کر سکتے۔ اس جواب کے بعد ہمارے پاس مزید اصرار کی گنجائش نہیں تھی، اور یوں 5 سال سے ڈاکٹر فرحان وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب ہم تمہارے سپرد یہ کام کر رہے ہیں کہ تم کسی بھی طرح انہیں وہاں سے آزاد کروا کر لاؤ تاکہ وہ واپس آ کر دوبارہ اپنا کام سر انجام دے سکیں۔ اس سلسلے میں تمہیں جو بھی وسائل درکار ہوں گے وہ کسی نہ کسی طرح ہماری طرف سے مہیا کیے جاتے رہیں گے، لیکن ہم کھل کر کہیں بھی تمہاری حمایت نہیں کریں گے۔ عمر فاروق نے اسے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شہریار، اس مشن پر جاتے ہوئے تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ایک جاسوس یا سیکرٹ ایجنٹ بلا شبہ کسی ملک کے لیے اس کا سرمایہ افتخار ہوتا ہے، اور پوری قوم اس کے اس احسان تلے دبی ہوتی ہے۔
کہ اس نے اپنی جان کی بازی لگا کر دفاع وطن کے لیے کام کیا، لیکن مصلحتیں کبھی کھل کر اس کا اعتراف نہیں کرنے دیتی۔ کوئی سیکرٹ ایجنٹ جب دشمن کی سرزمین پر پکڑا یا مارا جاتا ہے تو اس کی حکومت کبھی اسے قبول نہیں کرتی۔ تم بھی یہاں سے بے شک پاکستان کی بہتری اور استحکام کی خاطر اپنی جان ہاتھ میں لے کر بھارت کی سرزمین پر پہنچو گے، لیکن وہاں پہنچتے ہی تمہاری پاکستانی شناخت ختم ہو جائے گی۔ تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہوگا کہ تم خود کو پاکستانی ثابت کر سکو۔ ذیشان نے بھی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے تلخ حقائق سے آگاہ کیا۔ ان باتوں سے بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اسے جان بوجھ کر جہنم میں جھونکا جا رہا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے جذبہ حب الوطنی کو بہت ٹھونک بجا کر دیکھنے کے بعد ہی اسے سی ایف پی میں شامل کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر اتنا کثیر سرمایہ خرچ کر کے اسے اس کی تربیت کے ساتھ ساتھ ظاہری تبدیلی کے عمل سے گزارا گیا تھا۔ ان سب باتوں کے پیچھے کسی قسم کی بدنیتی کار فرما نہیں تھی، نہ ہی اسے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا تھا، بلکہ اس کا انتخاب صرف اور صرف اس حقیقت کی بنیاد پر کیا گیا تھا کہ وہ وقت پڑنے پر وطن پر اپنا تن من دھن نچھاور کرنے کا جذبہ اور حوصلہ رکھتا تھا۔ آج اس کے اس جذبے کی آزمائش تھی تو وہ کیسے پیچھے ہٹتا۔ سر اٹھا کر متانیت اور سنجیدگی سے بولا، گرفتاری یا موت کا ڈر مجھے میرے دشمن سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا، نہ ہی میں نے اپنے سینے پر تمغے سجانے کے لیے اس آگ میں کودنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے ساتھ وہاں کیا ہوگا، نہ ہی مجھے یہ لالچ ہے کہ مجھے گارڈ آف آنر پیش کرتے ہوئے قبر میں اتارا جائے۔ اگر اپنے وطن کی خاطر کام کرتے ہوئے میں کسی گندے نالے یا جوہڑ میں گر کر بھی مر جاؤں گا تو میرے لیے یہ ایک بڑا اعزاز ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی ضائع نہیں کی۔ مجھے تم پر فخر ہے بیٹا، مجھے معلوم تھا کہ تم سے ہمیں ایسا ہی جواب سننے کو ملے گا۔ عمر فاروق بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اسے گلے لگانے کے لیے آگے بڑھے۔ وہ بھی فوراً ہی احتراماً کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے اسے گلے لگایا، اور جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ان کے ساتھ کمرے میں موجود ذیشان بھی سحر زدہ سا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور اس کے دل نے بھی بے ساختہ یہ خواہش کی تھی کہ کاش شہریار کی جگہ وہ ہوتا، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر شخص کی اپنی ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے جہاں رہ کر اسے اپنے حصے کا کام انجام دینا پڑتا ہے، اور اس کی کامیابی یہی ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام ایمانداری سے انجام دیتا رہے۔ ذیشان ڈاکٹر فرحان کے قوائف پر مشتمل ایک فائل اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ تم اطمینان سے اس فائل کو پڑھ لینا۔ تمہیں ابھی فوری طور پر روانہ نہیں ہونا، چند دن ملیں گے تاکہ تم آرام سے یہ کیس سمجھ سکو۔ مزید کچھ معلومات درکار ہوں گی تو وہ بھی ذیشان فراہم کر دے گا۔ اس عرصے میں تمہارے خد و خال کو ایک فائنل ٹچ دیا جائے گا تاکہ تم اس عادل خان سے مختلف نظر آؤ جو کراچی میں سلو والے کیس پر کام کر رہا تھا۔ میں نے تمہارے سرجن کو کراچی جانے سے پہلے فائنل ٹچز سے اسی لیے روک دیا تھا کہ تمہارا چہرہ کسی کے لیے بھی آشنا نہ رہے، چاہے وہ سی ایف پی کے اہلکار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اب تو یہ تبدیلی اس لیے بھی ضروری ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو کچھ ہوا اس کے بعد تم بہت سوں کی نظروں میں آ گئے ہو، اس لیے تمہیں مزید تبدیلی کے عمل سے گزارنا ہماری مجبوری ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں سر، عمر فاروق کی لمبی چوڑی وضاحت کا اس نے بہت اختصار سے جواب دیا۔ البتہ نظریں اس فائل پر جمع کر رکھیں جو سینٹرل ٹیبل پر رکھی ہوئی تھیں۔ اس فائل میں ڈاکٹر فرحان جمیل کے قوائف موجود ہیں۔ اس کی دلچسپی دیکھتے ہوئے ذیشان نے فائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے خاموشی سے فائل لینے کے بعد اسے کھول کر دیکھا۔ سامنے ہی ایک پوسٹ کارڈ سائز تصویر لگی ہوئی تھی جس میں فراخ پیشانی، روشن آنکھوں اور تیکے نقوش والا ایک 35-36 سالہ شخص مسکرا رہا تھا۔ اس کی ذہانت اور آسودہ حالی اس کے چہرے سے ہی ظاہر تھی۔ یہ بھارت جانے سے قبل کھینچی گئی ڈاکٹر فرحان کی آخری تصویر ہے۔ گرفتاری کے بعد کبھی انہیں منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ ابتدا میں عدالتی کارروائی کے لیے انہیں عدالت لایا جاتا تھا، لیکن وہ بھی اس طرح کہ ان کا چہرہ موٹی چادر میں چھپا ہوا ہوتا تھا۔ اس لیے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ عدالت کے روبرو جس شخص کو پیش کیا جاتا رہا وہ واقعی ڈاکٹر فرحان ہیں یا کوئی اور لیکن ہماری انٹیلیجنس رپورٹ بہرحال یہ بتاتی ہے کہ ڈاکٹر فرحان زندہ ہیں۔ چنانچہ ہماری خواہش ہے کہ ہم کسی طرح انہیں وطن واپس لا سکیں۔ ہمارے وطن میں گنتی کے چند ہی تو لوگ ہیں جن سے ہم وطن کی ترقی اور بہبود کی امید رکھ سکتے ہیں، اور ان چند میں سے ایک سے بھی محروم ہو جانا ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔
اس لیے تم سمجھ سکتے ہو کہ اس مشن کے لیے تمہارا انتخاب کیوں کیا گیا ہے۔ اسے تصویر کا جائزہ لیتے دیکھ کر ذیشان نے اسے مزید تفصیلات سے آگاہ کیا، لیکن اس کا ذہن تو اس کے آخری جملے میں ہی اٹک گیا تھا۔ اس نے آہستگی سے فائل کو بند کیا اور نہایت سنجیدگی سے ذیشان اور عمر فاروق کو دیکھتے ہوئے بولا، بار بار وضاحتیں دے کر آپ لوگ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ مجھے نہ تو آپ کی نیک نیتی پر کوئی شک ہے اور نہ ہی میرا جذبہ اتنا کمزور کہ ذرا سی آزمائش سامنے آنے پر ایمان ڈولنے لگے۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ وضاحتیں دینے سے آپس کا باہمی اعتماد بڑھتا نہیں کم ہوتا ہے، اور اس کیس میں تو کسی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے برائے مہربانی اب آپ میں سے کوئی ایسی بات نہ کرے جس کو سن کر مجھے شرمندگی ہو یا میری دل آزاری ہو۔ میں آپ لوگوں کا حصہ ہوں اور آپ لوگوں جیسا ہی ہوں۔ ہاں، اگر آپ کو میرے جذبے پر کوئی شک ہو تو الگ بات ہے۔ تم غلط سمجھ۔ ذیشان نے تیزی سے وضاحت کرنی چاہی، لیکن عمر فاروق نے اسے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ کوئی وضاحت نہیں ذیشان، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ ہم میں سے ہے اور ہماری ہی طرح کا جذبہ رکھتا ہے، اس لیے اسے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، انہوں نے ذیشان سے کہا، اور پھر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ گڈ لک مائی سن، تم اس کیس کو اچھی طرح سٹڈی کرو۔ اس دوران تمہارے جانے کی تیاریاں مکمل ہو جائیں گی، اور وہاں تمہیں اجازت ہے کہ اس مشن میں اپنے ساتھ کسی مددگار کو لے جا سکتے ہو۔ وہ شخص کون ہوگا اس کا انتخاب تم کرو گے۔ ٹھیک ہے سر، میں سوچ کر بتاؤں گا۔ اس پیشکش کے جواب میں کوئی مطالبہ کرنے کے لیے ابھی اس کا ذہن واضح نہیں تھا، اس لیے اس نے مہلت لے لی۔ اچھی طرح سوچ لو، تم مجھ سمیت جس کی طرف اشارہ کرو گے وہ خوشی سے تمہارے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ انہوں نے جواب دیا اور اپنی جگہ سے ایک بار پھر کھڑے ہو گئے۔ تم ریسٹ کرو، اب ہم چلتے ہیں۔ انہوں نے ذیشان کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جانے کا عندیہ دیا اور اس کا شانہ تھپکتے ہوئے باہر نکل گئے۔ وہ ڈاکٹر فرحان جمیل کی فائل ہاتھ میں لیے گہری سوچ میں ڈوبا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔